بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا آپ کا سب کا خالق اور مالک ہے، ہمارا آپ کا اس کائنات کا حاکم اور رازق ہے، سب کا داتا اور پالنہار ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں۔ انسان ان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، اچھی زندگی جی کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ نعمتیں اتنی زیادہ کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں انسان کو اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جسے انسان دنیا میں آنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا اندازہ اسے ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں جہاں انسان مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوں، مختلف عقائد، مختلف نظریات کے ماننے والے ہوں، مختلف دھرم کے لوگ ہوں، مختلف مذاہب کے لوگ ہوں، اس بیچ میں اگر اللہ رب العالمین کسی کو راہ ہدایت دکھا دے، ایک ایسا راستہ دکھا دے جو صراط مستقیم ہو، سچا اور سیدھا ہو، جو اللہ کا اور اس کے نبی کا راستہ ہو، وہ راستہ اگر کسی کو مل جائے اور انسان اس راستے پر چلنے لگ جائے تو گویا کہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم نعمت اسے مل گئی ہے۔ اور اس کا اندازہ ہمیں کب ملے گا؟ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، جب حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، جب اعمال انسان کے تولے جائیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت، صراط مستقیم کی نعمت، یہ کتنی عظیم نعمت تھی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور ان جنتیوں کا گزر جب جہنم کے قریب سے ہوگا تو وہ جہنمی لوگ انہیں دیکھیں گے، تو جب انہیں دیکھیں گے تو انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے جہنمی لوگ کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس جیسی گندی جگہ سے نکال دے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم اس دنیا میں جب دوبارہ لوٹیں گے تو ہم اچھائی کے ساتھ آئیں گے اور گناہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جب ان کی زبان سے یہ بات کہلوائے گا
تو جو جنتی شخص ہوگا وہ یہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری بڑائی و کبریائی ہے کہ تو نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، سچا راستہ دکھایا تھا، صراط مستقیم دکھایا تھا۔ اگر تو مجھے یہ راستہ نہ دکھاتا تو کبھی بھی ہم ہدایت نہ پاتے۔ تو ہدایت کا راستہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں اگر عطا کر دیا، اللہ رب العالمین نے کسی مسلمان کو دے دیا کہ اے مسلمان، اے بندہ، میں نے تجھے یہ راہ ہدایت دے دی ہے، صراط مستقیم تجھے دے دیا ہے، تو یقین مانے یہ بہت بڑی دولت اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو عطا کر دی ہے۔ صبح اور شام کی نمازوں کے اندر ہم لوگ اللہ رب العالمین سے ایک چیز مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ ہدایت کس کی؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو مختلف نظریات کے لوگ ہوں گے، مختلف عقائد کے لوگ ہوں گے، ان کے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی بات آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ کسی انسان کو ان میں سے ہدایت دے دے اور صراط مستقیم دے دے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، جو سارے کائنات کا بنانے والا ہے، جو انسان کو ہی نہیں ساری ذریات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ ورنہ ہدایت اگر ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو انسان کسی کو چاہتا تو اس کی زندگی سنوار دیتا اور کسی کو چاہتا تو اس کی زندگی بگاڑ دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہدایت کو رکھا ہی نہیں ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ایک مسلمان، ایک داعی، ایک ولی صفت آدمی، ایک نبی، آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کتنے انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں، مختلف لوگوں کے پاس گئے، مختلف قوموں کے پاس گئے، ان کو دعوت و تبلیغ دیا، ان کو اسلام کی باتیں بتائی، سکھایا، ایمان کی بات بتائی، اللہ کی طرف قریب کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے قوم والوں نے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، ان کو دھتکار دیا۔ بلکہ بہتوں نے، بنو اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے انبیاء کرام کا جتنا قتل کیا ہے کسی اور قوم نے اپنے نبیوں کو اتنا قتل کیا ہی نہیں، انبیاء کو مار بھی ڈالا لوگوں نے۔ لیکن جو ہدایت کے راستے پر وہ دعوت دے رہے تھے اس راستے کو قبول نہ کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کے لائق سمجھا ہی نہیں کہ انہیں ہدایت دی جائے، ہدایت ان کو ملی ہی نہیں۔ نبیوں نے بڑی کوشش کی، نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی پوری زندگی لگا دی، لوگوں کو دعوت دیا، اسلام کی جانب بلایا، مگر چند لوگ ہی مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں پر۔ 950 سال انسان 9 گھنٹے کے اندر اگر تبلیغ کرنے لگ جائے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، اس کے قدم جواب دے، چل نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، زبانیں بول نہیں سکتی بہت دیر تک۔ لیکن نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، نتیجہ کیا ملا؟ رزلٹ یہ آیا کہ چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمیں لوگوں کو تعلیم دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، یہ ہمارا کام ہے، مگر ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ومن یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین دار السلام کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ راستے پر چلنے والے بہت سے مسلمان ملیں گے، آپ کو بہت سے مسلمان ملیں گے جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے ہیں کہ ہم تو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، مگر کیا ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہوں، وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جو اسلام کے ماننے والے تو ہیں مگر صراط مستقیم پر وہ نہیں ہیں، اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی جو ہے، تمہارا رب جو ہے، تمہارا رب یہ ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہدایت دینا اور مدد کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے ہی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح کی آیتیں بے شمار ہیں جو ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا
اس کی طرف ہدایت پانا یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آج کے وقت میں جہاں بدعتوں کا رواج ہو، جہاں خرافات کا رواج ہو، جہاں رسوم میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں، ایسے موقع پر صراط مستقیم کو تلاش کرنے والے کتنے لوگ ہم میں سے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو صحیح راستے کو تلاش کرنے والے ہیں؟ ابھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اسراء اور معراج کی رات آنے والی ہے، اسراء اور معراج کی رات آنے والی ہے جی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر کعبہ شریف سے لے کر بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، پھر بیت المقدس سے لے کے اللہ کی جانب آسمان پر ان کو لے جایا گیا، اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین سے گفتگو آپ کی ہوئی، نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ یہ پورا ماجرا ایک رات کے اندر حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ پورا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معجزے پیش کیے گئے، اور معجزہ یہ تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دیا جائے۔ جو دعوت کے راستے میں آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اپنوں نے جو ساتھ چھوڑ دیا ہے، اپنوں نے جو آپ کے خلاف آوازیں اٹھائی ہیں، آپ کے خلاف جو مکہ والے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو تسلی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ ہیں جو ایک رات کے اندر مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرا سکتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان تک انسان کو اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دکھایا۔ کیا اللہ رب العالمین اس پر قادر نہیں تھا کہ مکہ والوں کو، سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ایک ساتھ، سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، سارے لوگوں کو ایمان والا بنا دیتا؟ نبی کو اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر یہ تعلیم تھی امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، آنے والی دنیا کے لیے تعلیم تھی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کو انسان کی چاہت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہ انسان کی رغبت کیا ہوتی ہے، انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے، انسان کی آرزو کیا ہوتی ہے، انسان کی طلب کیا ہوتی ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی محنت کیا ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھے بٹھائے ہمیں روزی نہیں مل سکتی، ہمیں روزی پانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، صبح و شام ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے کہیں روزی ملتی ہے، روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کو ایسے ہی ملنے لگ جائے، ہم میں سے سارے لوگ گھروں میں بیٹھنے کے عادی بن جائیں، انسان ناکارہ بن جائے، محنت اور مزدوری کرنے والا ہو، انسان چھوڑ دے گا سب کچھ، اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ مگر اللہ رب العالمین کی طلب اگر انسان کو ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت دنیا میں وجود میں آتی ہے کہ اللہ کی تلاش میں جب نکلتے ہیں، توحید کو پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بغاوت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، اور کہاں کہاں سفر کرتے ہوئے اللہ کو پانے کے لیے اس دنیا کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر رب کی تلاش میں نکلو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اور ہدایت ملتی ہے انہیں، توحید کے ایسے علم بردار بنتے ہیں، ایسے موحد بنتے ہیں کہ آسمان سے نکلنے والے سورج اور چاند اور تاروں کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، رب کی ذات وہ ہوگی جو ان سب کا رب ہوگا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم کیا، اور ساری کائنات نے اس بات کو مانا کہ سچے اور پکے موحد کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی بس نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو نہیں لکھ سکتا۔ انسان اگر یہ سوچے کہ اپنے ذہن و دماغ سے میں جو چاہوں کر لوں، اپنے علم اور اپنے فن کے ذریعے جو چاہوں پالوں، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ لمحے بھر کے لیے ہم اپنی چالاکی سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی مشیت اس میں ضرور شامل حال ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی مرضی سے جو چاہا کر لیا، اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی مشیت اگر نہ ہوگی تو ایک تن کا بھی ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے اٹھا سکیں۔ ہماری زبان گونگی ہو جائے گی اگر اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو کہ ہماری زبان چل سکے۔ تو یہ اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ چند دنوں کے بعد اسراء اور معراج کی رات آنے والی ہے۔ صراط مستقیم پر جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، دین و شریعت میں کیا بتایا گیا۔ اسلام کے ماننے والے جو صحیح راستے پر ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ اس رات میں کسی طرح کا خاص اہتمام کرنا یا اس کے دن کے حوالے سے کوئی اہتمام کرنا اسلام میں کہیں بھی کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے۔ مگر کتنے ایسے لوگ ہوں گے
جو پرانے لوگوں کے خیالات کے ماننے والے ہوں گے، جو اپنے باپ دادا کے دین پر چلنے والے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے ہمارے باپ دادا نے ایسا راتوں میں عبادتیں کی ہیں، ہمارے باپ دادا نے راتوں میں ان عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، اس طرح کے کھانے اور پینے کا اہتمام کیا ہے، ہم بھی کریں گے۔ اور پھر یہ مولوی اور ملے چیختے اور چلاتے رہ جائیں، قرآن و حدیث کی باتیں کہتے رہ جائیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت ان کے سینے میں آتی نہیں ہے، اترتی نہیں ہے، ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان جب اس کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آج کتنے گمراہ مسلمانوں میں ہیں، چاہے وہ عقیدے کی گمراہی ہو، چاہے وہ عمل کی گمراہی ہو، چاہے وہ نظریات اور افکار کی گمراہی ہو، کتنی ساری گمراہیاں لے کر کے ہم اور آپ جیتے ہیں اور سوچیں کہ ہدایت ہمیں مل جائے، تو ہدایت ایسے نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کا عادی بنا دے یا لا کر کے کھڑا کر دے تو اے مسلمانوں یہ بات جان لو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، بہت بڑا انعام ملا ہے کہ جو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے تقوی کے لیے بڑا مفید ہے کہ اس نے صراط مستقیم پر ہمیں اور آپ کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ جسے ہدایت دے دے یقیناً وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ نقصان اٹھانے والا، گھاٹا اٹھانے والا میں۔ نقصان کیا ہوگا؟ آخرت میں رسوائی اسے حاصل ہوگی، جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کا سامنا ہوگی، اس کے سامنے ہوگی، دنیا والوں کی نظروں میں بھی وہ رسوائی کا سامنا کرے گا، اور آخرت میں تو رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی اگر اللہ کی طرف سے ہدایت کسی انسان کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے کو پانا چاہتے ہیں، اسلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم انہیں صراط مستقیم اپنے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں اسے کہ یہ بھائی یہ ہمارا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، انہیں ہم بتا دیتے ہیں، جو ہمارے راستے کی تلاش میں ہوتا ہے ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ اے لوگو یہ ہمارا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس صراط مستقیم سے تمہیں بھٹکا دیتے ہوں۔ بہت سارے ملیں گے آپ کو جو راستوں پر چلنے کے لیے آپ کو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، آپ کو بلا رہے ہوں گے اپنی جانب، اسلام کا نام لے کر کے، قرآن کا نام لے کر کے، حدیث کا نام لے کر کے، ان کی زبانیں چل رہی ہوں گی، تقوی اور طہارت کے مالک بنے ہوئے ہوں گے، اور ممبروں سے کھڑے ہو کر کے یہ للکار رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے۔ بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو انہیں ممبروں پر کھڑے ہو کر جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ان کے اپنے کانوں سے سنا ہوگا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں لوگ کہ اے لوگوں ایسا ایسا کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، اور میں گارنٹی لیتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صراط مستقیم پر اگر انسان نہیں ہوگا تو گارنٹی نہ تو اس کا اللہ لے سکتا ہے نہ اس کا رسول، کوئی نہیں گارنٹی لے گا، اور دنیا کے عام انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جس نے بھی صراط مستقیم پر چل کر دکھا دیا اس کی گارنٹی تو اللہ رب العالمین نے لے لی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے کہ اسے ہم راستے کی ہدایت دے دیں گے صراط مستقیم کی، اور پھر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس راستے کی تلاش کی ضرورت ہے، اس راستے کو پانے کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم کہاں ملے گا ہمیں، وہ سیدھا راستہ کہاں ہے، اس کی تلاش میں لگنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اس راستے کے لیے لگ جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کا ہمدرد بن جائے گا، اس کا غمخوار بن جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو وہ راستہ دینے والا بن جائے گا۔ انسان کو کیسے ملے گا؟ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے اس راستے کو پانے کے لیے کہ انسان اللہ کی طرف سے نازل کردہ امور میں جو حق ہیں ان حق کی تلاش میں، اس کے جستجو میں لگ جائے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، جو قرآن میں وارد ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، ان ساری تعلیمات کو پانے کی جستجو میں لگ جائے، وہ صراط مستقیم پالے گا۔ رسول کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، صحابہ کا راستہ ہے،
وہ راستہ انبیاء کا راستہ، وہ راستہ شہداء کا راستہ، وہ راستہ صالحین کا راستہ، وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے، علماء کرام کا راستہ ہے، کہ جس راستے پر سارے لوگ چل کر کے اپنی زندگی کو جی کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کی تعلیم ہم سب کو دے گئے کہ مسلمانوں صراط مستقیم کی تلاش میں لگ جاؤ، اور جب اس کے راستے میں اس کی تلاش میں لگ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارا ہمدرد بن جائے گا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ رب العالمین کے اس راستے کی تلاش میں انسان جب لگتا ہے کہ جن کے تعلق سے انسان کے ہاں اختلافات پائے جاتے ہیں، بہت سارے راستے جہاں ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں صراط مستقیم کی پہچان نہ ہو رہی ہو، تو جب انسان اس راستے کی تلاش میں لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے۔ آخری دو ایک باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو پورا کر دوں، اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ کہ انسان اس راستے کو پانے کے لیے، صراط مستقیم کو پانے کے لیے کیسے وہاں تک پہنچے گا، کیسے اسے پائے گا، کیسے اسے حاصل کرے گا۔ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے التجا کرے، اپنے رب کے سامنے روئے، ہاتھ پھیلائے، اس سے مانگے، اس کا طلبگار بن جائے، اللہ سے جستجو کرے، اللہ سے طلب کرے کہ اللہ رب العالمین اس راستے کو ہمیں دے دے۔ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بڑی آسان سی بات ہے، زبان سے ہم کہتے ضرور ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم میں سے ہر آدمی ہر نماز کے اندر ضرور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یہ جستجو صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے، دل کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں ان سارے گمراہ فرقوں سے اے ہمارے رب ہمیں نکال کر کے صراط مستقیم ہمیں دے دے، سیدھا راستہ ہمیں دے دے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے معصوم ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، تو گویا کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ بس آسان سی بات ہے، اگر ہم گناہوں سے بچنے لگ جائیں، گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ہم گناہوں سے بچنے لگ گئے تو گویا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ یہ اللہ رب العالمین سے جستجو کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان یہ پختہ ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا قائل انسان کو ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کے اسماء و صفات کو پابندی کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ جب انسان ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، جب پختہ ہوگا تو صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں مل جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، سیدھا راستہ جو تیرا راستہ ہے، اللہ تیرا راستہ ہے، تیرے نبی کا راستہ ہے، اے اللہ ہم سب کو اس راستے کی ہدایت دے دے، اس راستے سے ہم سب کو دور رکھ جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، اس راستے سے ہم سب کو دور رکھ اے اللہ جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، اے اللہ اس راستے سے ہم کو دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اے اللہ اس راستے سے ہم سب کو دور رکھ جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، اے اللہ صراط مستقیم کی جہاں تو ہمیں ہدایت دے وہیں پر اس پر چلنے کی توفیق عطا کر، سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے، اے اللہ مسلمان جہاں بھی تکلیف میں ہیں انہیں تکلیفوں سے نجات دے دے، اے اللہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے، اے اللہ ہم سب کے آپس میں دلوں کے اندر محبت ڈال دے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے امیر کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر اچھائی اور خوبی کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق دے، سارے مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔